خیر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. والدین کی عظمت پر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پروفیسر صاحب موجود ہے, رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ہم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ والدین کی عظمت کے حوالے سے احکامات بہت سارے موجود ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کی عظمت اور ماں کی عظمت میں ہمیں تھوڑا سا فرق دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, چونکہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ سنت الہیہ ہے, جو راہ خیر میں جس نے زیادہ دکھ تکلیف اٹھائی ہوگی اس کو اجر بھی زیادہ ہے. دیکھیے کتنا یہ, اس کو دین فطرت ہم ایسے ہی نہیں کہتے. اور دوسرا علی بھائی دیکھیے, قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے کیے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کتنی عظمت ہے, ساتھ یہ نے فرمایا وبرم بوالدتی, وہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر کیا. حضرت اسماعیل کے کیا وہ آداب فرزندی ہیں, فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا ہے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ایسا بیٹا, یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, دنیا سیکھے یہاں سے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام, ان کی بیٹیوں کا ذکر ہے. حضرت لقمان کا اپنی بیٹوں کو نصیحت کرنے کا ذکر ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں یہ جو امثال, حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے. اور نبی کریم علیہ السلام جو اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر گئے ہیں اور اشکبار ہوئے ہیں, اشکبار ہو رہے ہیں. ماں کو یاد, آپ کی رضائی ماں آئی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, امام الانبیاء سید المرسلین کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے چادر بچھا دی. تو والدین کا جو رتبہ ہے, حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ جہاد کی اجازت دیجیے. فرمایا والدین ہیں, عرض کیجیے. فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو. 3 بار فرمایا ان کی خدمت کرو. ایسی پھر بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ 3 بار ماں کے لیے فرمایا اور 4تھی بار باپ کے لیے. اس سے باپ کی امپورٹنس کوئی ختم نہیں ہو جاتی, اللہ کی بارگاہ میں رتبہ ہے. آج دیکھیے ہم لوگوں سے, ہمارے پاس لوگ آتے نہیں, وظیفے بتائیے, مشکل میں تکلیف میں, ماں کے قدموں کو پکڑ لو یار جا کے, باپ کو دیکھ لو. والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے حج کا ثواب ہے. میں پیسے خرچ کروں, سفر کی صحبتیں اٹھاؤں, وہاں جاؤں, پتہ نہیں قبول ہونا یا نہیں ہونا. اور کتنے تذکرے ہمیں ملتے ہیں. حضرت سیدنا ویسے کرنی کا ذکر آپ پڑھیے, والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے, یعنی بظاہر انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا, لیکن حضور نے ان پر جو کرم نوازی فرمائی ہے ان کا نقشہ تک بیان کر دیا اور ان کو مستجاب الدعوات قرار دیا ہے. کتنے صحابہ ایسے, ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے, موقع نہیں ملا کہ کچھ وصیت کرتی نیکی کی تو کچھ ان کی طرف سے خرچ کروں. فرمایا ہاں صدقہ خیرات کرو, ان کو پہنچے گا. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس صحابی کا نام سعد تھا. فرمایا حاذہ لأم سعد, یہ سعد کی ماں کے لیے. اور دیکھیے قرآن کریم میں سورہ کہف میں اللہ نے بتایا کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جن 2 یتیم بچوں کی دیوار بنائی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا, اس کی ایک ہی لاجک بتائی, وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. باپ, اور مفسرین نے لکھا کہ 7 پشتوں میں وہ باپ نیک تھا. تو باپ کا فیض, نیک باپ کا فیض اولاد کو پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اور مسلم شریف کی حدیث ہے, جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے, علم نافع, صدقہ جاریہ اور نیک اولاد. تو اولاد نیک ہوگی, دعا کرے گی, اس کا فائدہ ماں باپ کو برزخ میں ملے گا. ماں باپ نیک ہوں گے, دنیا سے جائیں گے, اس کا فائدہ اولاد کو دنیا میں ملے گا. ایسا تعلق جو ختم ہو ہی نہیں رہا, جس کا فوائد دنیا میں بھی ہیں, برزخ میں بھی ہیں اور حشر میں بھی ہیں. بالکل ہیں, بالکل ہیں جناب. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. والدین کی عظمت پر بات ہو رہی ہے. فاضل صاحب, جس طرح سے ہم ایک والد کی, ایک باپ کی عظمت پر بات کر رہے ہیں, تو سب سے اعلیٰ مثال تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی ذات مبارکہ بطور والد کیسے؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیرنٹنگ کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے وہ کائنات کا بہترین سٹینڈرڈ ہے. آپ اس دور میں جائیں ذرا پہلے کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ انور کیا ہے, سنت شریفہ کیا ہے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ خاص طور پہ, حسنین کریمین کے ساتھ خاص طور پر, یہ پیرنٹنگ کا ماڈل ہے نا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. مجھے روایات میں یاد آتا ہے ایک بدو آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
امام حسن کو پیار کر رہے تھے، تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک. تو کہتا ہے میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی انہیں پیار نہیں کیا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں اللہ نے رحم نہیں ڈالا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. یعنی اس دور میں یہ جو پبلک ڈسپلے آف افیکشن ہے، بچوں کو چاہیے یہ پبلک ڈسپلے آف افیکشن. The kids need a hug. The kids need to be nurtured like that also. Prophet sallallahu alaihi wasallam would do it back then and would promote this particular ritual کہ آپ بچوں کو فزیکلی پیار کریں. اور امام حسن اور امام حسین کے آپ نے کیسے لاڈ اٹھائے ہیں. روایات میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا اور بی بی زینب کا بڑا ہی قریبی ایک تعلق تھا باپ بیٹی کا، اور بی بی زینب کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ خاص طور پہ انہیں نریٹ کرتے تھے، چیزیں بتاتے تھے. باپ بیٹی کا ایک بڑا تعلق ہوتا ہے. تو یہ پیرنٹنگ ماڈلز بہت ہی شاندار ہیں. ان پیرنٹنگ ماڈلز کو بتانا ہے دے آر ویری ماڈرن آلسو. جو آج ماڈرن ڈے کے اندر باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کو ساری سرکار دو عالم کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گی. اچھا ایک بات جو ہم آف کیمرہ بھی کر رہے تھے، امپورٹنٹ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ماں کا مقام ہے وہ بھراء البھراء ہے. اور آپ کی اس ٹرانسمیشن میں میں نے ایک جگہ مجھے یہ کہنے کا شرف ملا، میں نے عرض کیا تھا کہ دین ایکوالٹی پر بیسڈ نہیں ہے، دین ایکوٹی پر بیسڈ ہے. ایکوٹی کہتے ہیں فیئرنس کو. باپ جو ہے وہ پورے اس خاندان کا سردار ہے، وہ سربراہ ہے. بطور سربراہ اس کے پاس خاص پریویلیجز ہیں. لیکن وہ جو ماں کا ایک پروسیس ہے جن کا ڈاکٹر صاحب نے بجا طور پہ اشارہ فرمایا، وہ جس تکلیف سے گزرتی ہے، جیسے وہ بچے کو نرچر کرتی ہے. آقا کو یہ مناسب لگا کہ آپ نے فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں تیرا باپ. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ماں 3 ٹائم سپیریئر ہے، لیکن اس پروسیس میں واقعی اس کی 3 ٹائم زیادہ ریسیپریکیشن ہونی چاہیے. مگر والد کے بارے میں کیا فرمایا؟ اسپیسیفکلی والد کے بارے میں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. صرف باپ کے بارے میں فرمایا. تو اپنے والد کو بھی آپ فار گرانٹیڈ نہ لیں. کتنی کہانی ہے، میں جانتا ہوں، میرے کچھ دوست ہیں، میں جانتا ہوں، I know them but I'm not going to name them. والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اکیلا باپ اپنی ماں بن کے بھی اس نے اپنی فیملیز کو ریز کیا ہے. دوسری شادی نہیں کی کہ سوتیلی ماں آ جائے گی تو وہ بچے صحیح ریز نہیں کرے گی. کتنی بڑی قربانی ہے، باپوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، یہاں پہ ہمارے معاشروں میں دی ہیں، ہمارے دین میں دی ہیں. تو وہ باپ انسنگ ہیروز ہیں. ہم ایٹ ٹائمز نا والد کی وہ جو سائلنٹ اسٹرگل ہے، وہ جو باہر جا کے روٹی کماتا ہے، وہ آسان کام ہے. وہ جو تھپیڑے، وہ جو دھوپ اور وہ جو پسینے میں سے نکل کے وہ پورے کنبے کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک بھرم بھی قائم رکھ رہا ہے، مشکل حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، تو وہ انسنگ ہیرو ہے. اور ایٹ ٹائمز میں یہ دیکھتا ہوں بعض فیملیز میں بعد میں جا کے اگر والدہ کا انتقال ہو جائے اور باپ اکیلا رہ جائے تو بچے اپنی فیملیز میں نا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں، اور باپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہی ہے، حالانکہ باپ کو اس وقت زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. An old father needs a lot of attention. کیونکہ اگر والدہ زندہ ہوں اور والد کا انتقال ہو جائے تو بچے اور والدہ کا ایک بانڈ رہتا ہے. لیکن ہم نے ان معاشروں کے اندر دیکھا ہے کہ اولڈ ایج سنگل ڈیڈ تو فیملیز بالکل اگنور کر دیتی ہے. نہ کریں اگنور. وہ والد آپ کا سرمایہ حیات ہے اور اس کو ایک اٹینشن چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی دوسرے تعلق یا دوسری نکاح وہ کرے. نہیں ہے، یہاں کا رواج نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں. اگر فادر اولڈ ہے تو اس کو بھی ایک نیڈ ہے کمپینین شپ کی، دین اسے ریکگنائز کرتا ہے. لیکن اگر یہاں پر وہ کلچر نہیں ہے تو فیملیز کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے، پوتوں کے اوپر ذمہ داری ہے، نواسوں کے اوپر ذمہ داری ہے. اس نانا اور اس دادا کے ساتھ وہ بانڈ رکھیں. بالکل. آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا اس پر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہم بریک کے بعد آتے ہیں اس پر بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جو شادی کی اجازتیں، زیادہ شادیوں کی اجازتیں، اس سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں وہ باپ کی طرف سے پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ کمپلیکیشنز ان پر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ رہنمائی فرمائیں. ہم بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنا سیگمنٹ خیر ثنا بھی شامل کریں گے.